جب بھی قم جائیں، آیت اللہ گل پائیگانی کے پیچھے قبر ہے آیت اللہ العظمیٰ بافقی، محمد تقی بافقی۔ امام خمینی کہتے تھے یہ اپنے زمانے کا ابو ذر ہے، امام زمانہ کے لیے ابو ذر ہے۔ کیوں؟ شاہ کی بیوی حرم حضرت معصومہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدحجاب ہو کے، نیم برہنہ ہو کے حرم معصومہ میں داخل ہو گئے۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، فکر حسین نہیں تھی، بس ذکر حسین تھا۔ کسی نے نہیں روکا، بادشاہ ہے کون روکے گا؟ روکیں گے تو جیل ہو جائے گی۔ آغا بافقی آگے بڑھے، علی کے ماننے والوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ جس چادر پر زینب اتنے سال روتی رہی، اسی امام رضا کی بہن کے حرم میں یہ بے حیا ہو کے آ رہی۔ اس نے شاہ کی بیوی کو روکا، کہا دو چیزوں سے تمہاری زندگی خالی نہیں ہے، یا تو مسلم ہے، مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے تو حجاب کر کے سیدہ کے حرم میں آ، یا تو کافر ہے، شریعت کو نہیں مانتی ہو تو کافروں کو حرم معصوم میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پریشان ہوئی، یہ کون ہے مولوی، یہ بوڑھا کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے؟ اس نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن حرم اہل بیت کی تمہیں بے حرمتی کرنے نہیں دوں گا۔ یہ حرم پاکوں کا حرم ہے یا شریعت و احکام الہی کو نافذ کرنے کی جگہ ہے؟ شاہ نے گاڑی بھیجی، اس کو تہران سے نکال دی، قم سے نکال کے شہر ریو تبعید کر دیا۔ کئی عرصے کے بعد یہ حج پہ گیا، حج کے بعد واپس آیا، پیدل مشہد امام رضا گیا، پیدل۔ اور اس سفر میں اسے 3 مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، 3 مرتبہ کا۔ ایک مرتبہ جب مشہد پہنچا، سخت سردی، برف باری ہو رہی تھی، اتنی سردی کہ اگر میں باہر رہتا تو میں اس سردی میں مر جاتا۔ پہلے زمانے میں قہوے خانے ہوتے تھے، حکے وکے لوگ پیتے تھے، اندر چائے حکا سب چل رہا تھا۔ اس نے کہا اندر جاتا ہوں تھوڑا گرم ہو جاؤں گا۔ جیسے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، اس محفل میں لوگ شراب پی رہے ہیں۔ اس نے کہا، حسین نے کہا تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یہ شرابی ہے۔ کہ مولا مرتا ہوں تو سردی میں مر جاؤں لیکن اس محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ کہتے باہر آیا، اس سردی میں میرا بدن کانپ رہا تھا، اتنے میں کسی نے میرے پیٹھ پہ ہاتھ رکھی، کہ اے ہمارے زمانے کے ابو ذر، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا امام زمانہ موجود ہے۔ کہ اتنے میں نے مولا کو دیکھا، قدم بوسی کی، ہاتھوں کا بوسہ دیا، مولا ایک درخت کے نیچے لے گئے۔ آغا محمد تقی کہتے سارے درختوں پر برف کی چادر بچھی تھی، لیکن جس درخت پہ امام زمانہ مجھے لے گئے وہ درخت سبز تھا، اس کے نیچے بیٹھا، نہ سردی لگ رہی تھی نہ گرمی لگ رہی تھی۔ اتنا پیدل سفر کر کے امام نے پہلا سوال کیا، محمد تقی باف کی بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا مولا بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ کہ امام نے رومال نکالا، رومال میں 2 روٹیاں تھیں، اور امام نے اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑی اور مجھے کہا محمد تقی باف کی روٹی کھا لے۔ ہمارے لیے بھی یہ باعث شرف ہے کہ ایسے شیعہ کے ساتھ مل کے روٹی کھائیں۔ یہ کون ہے جس نے سیرت حسین کو زندہ کیا ہے؟ کہ مولا پھر کب دیدار کرائیں گے؟ 2 مرتبہ اور آئیں گے۔ محمد تقی باف کی کہتے میں قم چلا گیا، سیدہ کی زیارت کی۔ کہ مولا کہاں آئیں گے؟ کہ 1 مرتبہ قم میں تجھ سے ملنے آئیں گے، 1 مرتبہ نیشاپور میں ملنے آئیں گے۔ کہتے جیسے قم گیا، قم میں 7 دن میں نے قیام کیا، لیکن 7 دنوں میں امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اب کہتا میں رونے لگا، یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، یقیناً کوئی خطا ہوئی۔ مولا نے کہا تھا تو ویسا ہونا تھا، لیکن کیسے ہوا کہ مولا نہ آئے؟ امام نے وعدہ کیا تھا تو آنا تھا، یقیناً میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اب کہتا ہے تسبیح استغفار اٹھائی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا اگر کوئی خطا ہے معاف کر دے، ان آنکھوں کو مہدی زہرا کی زیارت کرا دے۔ اب کہتا ہے جیسے نیشاپور میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک نورانی گھوڑے سوار دور سے میرے قریب آ رہا ہے۔ جب میں نزدیک ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ یہ فرزند زہرا امام زمانہ ہے۔ میں دوڑا دوڑا گیا، مولا کے قدموں کا بوسہ دیا، رو کر کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، آپ قم میں اپنی زیارت نہ کرائے۔ کہ محمد تقی باف کی ہم قم میں آئے تھے۔ کہ مولا کب آئے تھے؟ کہ جب تو حرم سے نکل رہا تھا، کسی خاتون نے اس سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا، تیری نگاہوں میں حیا تھا، تو نگاہوں کو جھکا کر اسے مسئلہ سنا رہا تھا، ہم تیرا حیا بھی دیکھ رہے تھے اور تیرا مسئلہ بھی سن رہے تھے۔ تو یہ مقام تسلیم ہے کہ بندہ خدا کی خدائی کو بھی مانے اور عالم احکام اور عالم شریعت کو بھی مانے۔ یہ نہ کہے کہ میری مرضی، مجھے کیا پسند ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، یہ میں کام کیوں کروں۔ اپنی عقل اگر چلاؤ گے کبھی بھی مقام تسلیم پر نہیں آؤ گے۔